Hello, I'm Harun and you have logged on to bolojawan.com. اچھا جی میاں صاحب، جہاں آپ ابھی تشریف فرمائے وہاں پہ روٹی شوٹی مل رہی ہے آپ کو؟ مجھے پتا ہے آپ کس سائڈ پہ لے کر جا رہے ہیں اس ٹاپک کو. وہ ہے جی آٹا. آٹے کا بحران اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے یہ جو میڈیا ہے ہمارا اس کو شو کر رہا ہے, کیونکہ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو جگہ جگہ پہ لوگوں نے خود لگایا کہ جی آٹا اویلیبل ہے اور ہمیں اسی پرائس پہ مل رہا ہے جس پرائس پہ گورنمنٹ نے کی ہے. تو آپ کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, اور اسپیشلی ایک عظما بخاری صاحبہ جو پی ایم ایل این کی ہیں, انہوں نے بڑا اس پہ شور مچایا تھا کہ جی آٹا اگر اویلیبل ہے تو میرے گھر پہنچواؤ. تو حکومت پاکستان نے ان کے گھر کوئی 8-10 تھیلے میرا خیال ہے بھجوا دیے تھے کہ جی اگر اور بھی چاہیے. اچھا وہی بات ہے, اب آپ نا یہی مسئلہ ہے پی ٹی آئی والا, ذاتیات پہ یہ بڑی جلدی کودتے ہیں. اگر آپ نے اس طرح کی حرکتیں کرنی ہے تو پھر آپ بیٹا اٹھا لیں حکومت کی, صرف عظما بخاری نہیں, جو بندہ ہو ہر کسی کے گھر پہ حکومت آٹا ڈیلیور کرے. آپ اس لیول تک نہ جائیں کہ آپ لوگوں کے گھروں تک پہنچیں. تو وہ ایک بچگانہ حرکت تھی. خیر اب دیکھیں میاں صاحب, تھوڑا سا ایک ریکیپ میں کرتا دیتا ہوں آپ کو اس کا. آپ کہہ رہے بحران نہیں ہے, چلے پھر میں آپ کی بات پہ جاتا ہوں. تو آپ کی حکومت کے جو وزیر ہیں شیخ رشید صاحب, وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جی بحران ہوا. وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ 7 مہینے پہلے جب گندم کی فصل آئی تھی, میں نے اس وقت مخالفت کی تھی کہ آٹے کو ایکسپورٹ نہیں کرنا چاہیے, ہماری جو پروڈکشن ہے وہ ہماری نیڈ کو ہی میٹ کر سکتی ہے. میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ نارملی ہوتا کیا ہے, جب آٹا پروڈیوس ہوتا ہے تو گورنمنٹ اس میں سے ایک کوٹا خرید لیتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس دفعہ کیونکہ بمپر کراپ تھی تو گورنمنٹ کو یہی تھا کہ جی آپ کو آٹے کی اس وقت اس طرح قلت نہیں آئے گی, کیونکہ پہلے بھی آتی رہی ہے, پچھلے دور حکومت میں بھی آتی رہی ہے, لیکن اس کو مینج کر لیا جاتا تھا. اس دفعہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اس کے اندر پہلی دفعہ اس طرح کا بحران آیا, تو جو اینٹی حکومت ایلیمنٹس ہیں انہوں نے اس چیز کو, تو ظاہر سی بات ہے اچھالنا اسی طریقے سے تھا جس طرح وہ ہر چیز کو اچھالتے ہیں. دوسری چیز, بحران آیا لیکن اس نوعیت کا نہیں آیا جس نوعیت کا بتایا جا رہا ہے. میں اس کے اوپر آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جی کے پی کے میں ہاں شروع میں یہ ایشو آیا, لیکن پنجاب حکومت نے 5000 ٹن ڈیلی کا ایکسٹرا آٹا کے پی کے بھجوایا. اب اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو بات یہ ہے کہ اچھا پھر انہوں نے, کیونکہ ہمارے ملک میں ہر چیز کے اندر مافیا سرگرم ہے, حکومت نے مختلف گوداموں پہ چھاپے مارے تو آپ کو 500 600 بوریاں اس کے اندر آلریڈی جو کہ رکھی گئی تھیں کہ اور مہنگا ہوگا تو تب بیچی جائیں گی. تو یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ہم ہر چیز کو, اب جیسا ٹماٹر ہوئے تھے جب مہنگے تھوڑے ہوئے تو آپ نے سٹور کر لیے اور بعد میں نکال دیے باہر. یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ جہاں تھوڑا سا کوئی مسئلہ آنا شروع ہوتا ہے مافیا سرگرم ہو جاتے ہیں اور اس چیز کو وہ اور بڑھا دیتے ہیں. اچھا نہیں دیکھیں, ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ آٹے کا بحران آیا کیونکہ حکومت نے اس طریقے سے اس کو اینالائز نہیں کیا تھا, لیکن اس کے اوپر بڑی جلدی قابو بھی پایا گیا. یہ نہیں تھا کہ آٹا بالکل ہی ختم ہو گیا, لیکن اس کے اوپر پالیٹکس ایز یوزول, جو ہمارے ہر مسئلے کے اوپر پالیٹکس ہوتی ہے. ایک چیز میں کہتا ہوں کہ جی کھانے پینے کے اوپر کبھی کسی کی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو. نہ اپوزیشن کو کرنی چاہیے نہ رولنگ پارٹی کو کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ایک بیسک نیسیسٹی ہے. آٹا تو ایک بیسک نیسیسٹی ہے جو غریب کھاتا ہے اور ہر بندہ کھاتا ہے. میاں صاحب جو حکومت کی نااہلی ہے وہ ان چیزوں سے نظر آتی ہے کہ آپ کے حکومت کے اندر آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کی گرپ بہت ویک ہے. پچھلے ہفتے کی آپ بات کر لیں تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی بزدار صاحب کا سٹرکچر آف گورننس ہی بیکار ہے, تباہ کر دیا ہے, ان لوگوں میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ حکومت اپنے فنڈز خرچ کر سکے. وہ تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے تھا کہ ڈسٹرکٹ تک فنڈز ڈیوالو ہوتے, یہ سینٹر میں ہی دبائے بیٹھے ہیں, اور نہ صرف دبائے بیٹھے ہیں, خرچ بھی نہیں کر پا رہے, ان کی اہلیت ہی نہیں ہے کہ یہ فنڈز خرچ کر سکیں. پھر ابھی فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ فواد چودھری صاحب کی جو ہے وہ کو مشہور بننے کا شوق ہے, وہ اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں. اب یہ ایک فیڈرل اور پروونشل لیول کی سینئر وزراء کی وہ ہے. اچھا یہ ایک سیگمنٹ یہ ہے آپ کا. پھر ایم کیو ایم آپ کی ابھی الگ ناراض بیٹھی ہوئی ہے. جو بحرانی کیفیت ہے اس میں جو حکومت کے اندر کے جو بیانات ہیں وہ زیادہ لوگوں کو وہ کرتے ہیں. ابھی آپ کے شوکت یوسف زئی نے تو مطلب ایسا ایک ایکسپرٹ وہ رکھا ہوا ہے, ٹماٹر نہیں مل رہا دہی استعمال کر رہے ہیں, آٹا نہیں مل رہا تو کہتے ہیں جو فائن آٹا ہے یہ تو صحت کے لیے اچھا ہی نہیں ہوتا. تو پتہ نہیں ایسے بھاگ کمال وزیر آپ کہاں سے لاتے ہیں. یہ بھی کہا ہے کہ روٹی کی قیمت نہیں بڑھے گی, ہاں وزن تھوڑا کم کر لو بے شک. اور پہلے وہ بھی یہ وہی ہے نا صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ جی ڈاکٹر تو یہ پہلے کہاں وہ پکوڑے بیچتے تھے. پکوڑے بیچتے تھے.
تو خیر اب اس پہ بھی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ جو ان کے ترجمان ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سوچ کے سمجھ کے بولیں اور پبلک کے سینٹیمنٹس کو اپنے اس میں رکھیں. اب صدر صاحب ماشاءاللہ اتنا بڑا عہدہ ہے, صدر صاحب سے پوچھا گیا آٹے کے بارے میں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے مگر مجھے پتہ ہونا چاہیے. تو دیکھیں مطلب مانتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے مگر پتہ ہونا چاہیے. تو ملک کا صدر ہے, اخبار پڑھتا ہے, اتنا بڑا آفس ہے, پریس آفیسر ہے, بریف کرتے ہیں, تو ان کو بھی بالکل صحیح کہا پتہ ہونا چاہیے. 10,000 فائلوں میں پھنسے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے عرصے ایک ویڈیو آئی تھی صدر صاحب کی, تو مصروف رہتے ہیں تو آپ چھوڑ دیں ان کو. اسی لیے آپ مان لینا ممنون حسین بھی بیچارہ کام کرتا تھا اس لیے چپ رہتا تھا. اب مسئلہ یہ جو 5,000 فائلیں وہ دکھا رہے ہیں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. یہ جو 5 کمیشنز ہیں اس کے فیصلے ممنون صاحب بھی کرتے تھے اور اس سے پچھلے پریزیڈنٹ بھی کرتے تھے, بٹ وہی بات ہے شوکیس تو کرنا ہے. تو سمنگ اٹ اپ, ناظرین آپ بتائیے گا کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اس وقت. کیا آٹا آپ کو حکومتی پرائس پہ مل رہا ہے, نہیں مل رہا, یا اس کی قلت ہے؟ Hello, I'm Harun and you have logged on to bolojawan.com.